بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ PS عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ وقوف عرفات کے ساتھ 60,000 مسلمانوں کو حج کی سعادت، اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں، عبادتیں۔ مسلمان ایک دوسرے پر احسان کریں، مصیبتوں پر صبر کریں۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج، منگل سے رمی جمار۔ ہر جگہ شیطان کو کنکر مارنا ممکن نہیں، گھمنڈی طاقتوں کو مار بھگانا ممکن ہے، خامنائی کا پیام حج۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان دوحہ بات چیت ناکام، عید جنگ بندی بھی نہیں ہوگی۔ طالبان فوجی آپریشنز روکیں، 15 مغربی ملکوں اور نیٹو کی اپیل۔ پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان سفارتی تناؤ۔ یہودی تہوار پر سینکڑوں آباد کاروں کی مسجد اقصی پر یلغار، فلسطینیوں اور اسرائیلی فورسز میں جھڑپیں۔ کئی ملکوں نے کی مسجد اقصی پر حملے کی مذمت، کہا سٹیٹس کو کا احترام کیا جائے۔ مانسون سیشن کا طوفانی آغاز، حکومت پر لگے کئی لوگوں کی جاسوسی کے الزام، راہل گاندھی اور پرشانت کشور بھی شامل۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات حج کی۔ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات پیر کو ادا کیا گیا، جس کے ساتھ ہی 60,000 خوش نصیب مسلمان حج کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ اس سال کووڈ-19 پابندیوں کی وجہ سے صرف سعودی عرب میں رہنے والے 60,000 لوگوں کو ہی حج کے لیے چنا گیا۔ مسلسل دوسرے سال کووڈ-19 کی وجہ سے حج متاثر ہوا ہے۔ وبا سے پہلے کوئی 25 لاکھ مسلمان، جن کا تعلق الگ الگ ملکوں سے ہوتا تھا، حج ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ حاجیوں نے اپنی نجی دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کی کہ جلد سے جلد دنیا سے یہ وبا ختم ہو جائے، تاکہ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے مقدس مقامات پہنچ سکیں اور کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی میں حاضری دے سکیں۔ پیر کی صبح عازمین حج مینا کی وادی سے عرفات کے میدان پہنچے اور میدان عرفات کی حدود میں قیام کیا اور عبادتیں کی۔ میدان عرفات میں قیام کے ساتھ ہی عملاً حج ادا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ان حاجیوں نے خیموں کے شہر مینا میں رات گزاری۔ وقوف عرفات کے بعد حاجی مزدلفہ میں کنکر چنیں گے اور منگل کو رمی جمار میں حصہ لیں گے۔ رمی جمار شیطان کی علامتوں کو کنکر مارنے کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ منگل کو اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں قربانی دی جائے گی اور بال کٹوائے جائیں گے۔ بال کٹوانے کے اس رکن کو حلق کہتے ہیں۔ حلق کی ادائیگی کے ساتھ ہی حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ حاجیوں نے پیر کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی اور خطبہ حج سنا۔ لبیک اللہم
لبيك إن الحمد والنعمة لك والبيت إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك لا شريك لك لبيك. وقوف عرفات کے دوران مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیا گیا. اس موقع پر شیخ بندر بن عبدالعزیز نے اپنے خطبہ حج میں کہا کہ مسلمانوں کو مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ وبا کی صورت میں وہاں کے رہنے والے اس علاقے سے باہر نہ نکلیں. انہوں نے کہا کہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے تو وہاں نہیں جانا چاہیے اور وہاں کے لوگوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. اللہ نے کہا کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، مسلمان آپس میں برابر ہیں اور ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. خطبہ حج میں کہا گیا کہ ایمان والوں کو خوشخبری ہے، اللہ کی رحمت نہایت لمبی ہے. ایک دوسرے پر احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن بہت عطا کرے گا. خطبہ حج میں کہا گیا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے رہا کرو اور قربانی دو، بے شک نیکیاں بدی کو کھا جاتی ہیں. یتیم کے مال میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا عمل کرنا چاہیے، نیکی کا بڑا اجر ہے. شیخ بندر بن عبدالعزیز نے کہا کہ حجاج کرام مناسک حج اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بہترین طریقے سے ادا کریں. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. عبادت ایسے کرو جیسے اللہ تم کو دیکھ رہا ہو. ہمیں اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور گواہی دینی چاہیے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. شیخ بندر بن عبدالعزیز نے کہا کہ عصر کی نماز کی خاص طور پر حفاظت کرنی چاہیے. ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. حج اسلام کا 5واں رکن ہے. جو شخص استطاعت رکھتا ہے اسے حج کرنا چاہیے. شیخ بندر نے کہا کہ یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. سماج اور سماجی معاملات میں احسان کو قائم رکھنا چاہیے. خطبہ حج میں کہا گیا کہ نفرت اور دشمنیوں کو ختم کرنا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے قرض حسنہ دینے والے کو آخرت میں دگنا اجر ملے گا. زمین کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ لوگوں کو تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے. حج عالمی برابری کا ایک عظیم اجتماع ہے جس میں تمام لوگ اپنی الگ کوئی پہچان نہیں رکھتے، بلکہ سب صرف اور صرف اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور میں سر بسجود ہوتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں. حج کے دوران تمام لوگ ایک جیسا لباس پہنتے ہیں، ایک جیسے کلمات ادا کرتے ہیں جسے تلبیہ کہتے ہیں، اور ایک جیسے جذبات سے معمور ہوتے ہیں. حج کا بنیادی مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے. حج کے دوران کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہوتا، کوئی بادشاہ یا کوئی غلام نہیں ہوتا، کوئی مرد یا کوئی عورت نہیں ہوتی، کوئی آقا اور کوئی غلام نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں. آج سے تقریباً 1450 سال پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا واحد حج ادا کیا تھا. اس موقع پر آپ نے ایک بہترین خطبہ اسی میدان میں دیا تھا جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے. حجاج کرام پیر اور منگل کی درمیانی رات مزدلفہ میں قیام کر رہے ہیں. منگل کی صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ منا واپس جائیں گے اور پھر شیطان کی علامتوں کو کنکر ماریں گے. اس کے علاوہ منگل کو طواف زیارت اور سعی بھی کر سکیں گے. رمی جمار کا سلسلہ چہارشنبے اور جمعرات کو بھی جاری رہے گا. حاجیوں میں سعودی شہری ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، انہیں ایک لاٹری کے ذریعے چنا گیا. حج کے لیے تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے درخواست داخل کی تھی، جس میں سے 60,000 لوگوں کو چنا گیا. کووڈ-19 پروٹوکول کی مناسبت سے حج کے مناسک ادا کیے جا رہے ہیں. پچھلے سال بھی حج کرونا وائرس سے متاثر ہوا تھا اور بعض رپورٹس کے مطابق 1,000 اور بعض رپورٹس کے مطابق 10,000 لوگوں نے پچھلے سال حج ادا کیا تھا. اس مرتبہ صورتحال کچھ بہتر ہوئی لیکن پوری طرح سے معمول پر ابھی نہیں آئی ہے. اس سال جن حاجیوں کو چنا گیا ہے ان کے لیے کئی شرطیں تھیں، جن میں ویکسین لینا بھی ایک شرط ہے. اس کے علاوہ 18 سے 65 سال کی عمر کے صحت مند لوگوں کو ہی حج کے لیے چنا گیا. باقی دنیا کی طرح سعودی عرب بھی روزانہ کووڈ-19 کے کیسز سے متاثر ہو رہا ہے، لیکن ان کی تعداد کسی حد تک قابو میں ہے. سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ روزانہ 1,000 سے 1,200 کیسز پائے جا رہے ہیں.
ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ جہاد ہی امریکہ اور دوسری جار عالمی طاقتوں کو اسلامی ملکوں کے معاملات میں دخل اندازی سے روک سکتا ہے۔ خامنائی نے حج کے موقع پر اپنے پیغام میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں کئی راز چھپے ہوئے ہیں۔ ایک طرف حج اللہ کے بندوں کو روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے تو دوسری طرف وہ مسلمان بھائیوں کے آپسی رشتے کو مضبوط کرتا ہے جو پوری دنیا سے مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ حج کے لباس اور حج کے دوران خیر سگالی سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ خامنائی نے کہا کہ ایران گھمنڈی طاقتوں کے خلاف اور ان کے اتحادیوں کے خلاف مزاحمت کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم ملکوں کو اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مزاحمت سے چڑ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مسلم دنیا سے مدد کے حقدار ہیں۔ خامنائی نے یمنی بھائیوں کے خون خرابے کا بھی ذکر کیا اور افغانستان کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ سپریم لیڈر نے عراق، سیریا، لبنان اور بعض دوسرے ملکوں کا بھی ذکر کیا جہاں غیر ملکی طاقتوں سے مداخلت ہوئی ہے اور وہاں بدترین حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حساس علاقوں میں مزاحمت کے ابھرنے کا بھی ذکر کیا۔ خامنائی نے کہا کہ مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنا سب کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن ہر جگہ تسلط اور گھمنڈ کے شیطانوں کو مار بھگانا ممکن ہے۔ خامنائی نے کہا کہ صراط مستقیم خدا کی قدرت پر یقین اور بھرپور فتح کی امید کا راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کئی لوگوں کو حج میسر نہیں ہوا ہے لیکن اللہ کی طرف توجہ اور خشوع و خضوع اور استغفار کا راستہ اب بھی سب کے لیے کھلا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں منگل کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی جن میں عرب ملک شامل ہیں۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں میں عید چہارشنبے کو منائی جائے گی۔ ڈنمارک میں گستاخ کارٹونسٹ کی موت ہو گئی ہے۔ کرٹ ویسٹ گارڈ نامی اس کارٹونسٹ کی عمر 86 سال تھی۔ اس کی کارٹونز کی وجہ سے کچھ سال پہلے دنیا بھر میں مسلمان غضبناک ہو گئے تھے اور زبردست احتجاج کیا گیا تھا۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو بات افغانستان کی۔ افغانستان میں 15 سفارتی مشنز اور نیٹو کے نمائندوں نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ اپنے فوجی آپریشن سے روکیں۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب کچھ گھنٹے پہلے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ کی میٹنگ میں سیز فائر سے اتفاق نہیں ہو سکا۔ افغان لیڈرز کی ایک ڈیلیگیشن نے قطر کے دارالحکومت میں طالبان کے نمائندوں سے بات چیت کی لیکن طالبان نے اتوار کی رات ایک بیان میں کہا کہ سیز فائر سے اتفاق نہیں ہو سکا۔ بیان میں کہا گیا کہ 15 مشنز اور نیٹو کے نمائندوں نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کہا کہ طالبان کو خیر سگالی قدم کے طور پر ہتھیار چھوڑ دینے چاہیے اور دنیا کو امن کے تعلق سے اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آسٹریلیا، کینیڈا، چیک ریپبلک، ڈنمارک، یورپی یونین، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، کوریا، نیدرلینڈ، اسپین، سویڈن، برٹین، امریکہ اور نیٹو کے سینئر نمائندوں نے اس بیان کی تائید کی۔ حال ہی میں طالبان نے مختصر سیز فائر کی اپیل کی تھی اور کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانی عید امن و سکون سے گزاریں۔ افغانستان کی حکومت اور پاکستان کے درمیان سفارتی تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ افغانستان نے اپنے سفارتکاروں کو پاکستان سے واپس بلایا ہے۔ اسلام آباد نے افغانستان سے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے پر دوبارہ غور کرے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ کابل کا یہ فیصلہ افسوسناک ہے۔ حال ہی میں پاکستان میں افغانستان کے سفیر کی بیٹی کا اغوا کیا گیا تھا جس کے بعد یہ تناؤ پیدا ہوا۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکہ اور نیٹو کی فوجیں اگست میں پوری طرح سے افغانستان سے باہر نکل رہی ہیں اور طالبان ایک کے بعد ایک افغانستان کے کئی علاقوں پر قبضے کر رہے ہیں۔ کئی مقامات پر لڑائی جاری ہے۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی سپاہیوں نے فلسطینی نمازیوں اور احتجاجیوں پر حملے کیے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہودی انتہا پسندوں نے مسجد اقصی میں اسٹیٹس کو بدلنے کی کوشش کی۔ فلسطینی عہدیداروں نے کہا کہ مسلمان عید الاضحیٰ سے پہلے بڑے پیمانے پر مسجد اقصی میں جمع ہوں۔ بتایا گیا کہ اتوار کو اسرائیلی سپاہیوں نے مسجد اقصی کو احتجاجیوں سے کلیئر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ دوسری طرف ہزاروں یہودی انتہا پسندوں نے مسجد اقصی کے صحن پہنچ کر تلمودی طریقے سے رسومات ادا کی۔ اسرائیلی فوج نے مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس شیلز اور گرینیڈز کا استعمال کیا۔ جارڈن کی وزارت خارجہ نے اسے چھیڑخانی قرار دیا اور مسجد اقصی کے تقدس کی حفاظت اور تاریخی اور قانونی موقف کے احترام کی ضرورت پر زور دیا۔ اتوار کو یہودیوں کا ایک مذہبی دن تھا۔ کوئی 2000 پہلے
اتوار کو یہودیوں کا ایک خاص دن تھا. کوئی 2000 سال پہلے یہودی عبادت خانوں کی تباہی کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیفتلی بینٹ نے کہا تھا کہ جو یہودی مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ پر چڑھنا چاہتے ہیں انہیں ایک ڈسپلن کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے. اس دوران کئی ملکوں کی طرف سے اور کئی شخصیتوں اور لیڈرز کی طرف سے یہودی آباد کاروں کے اس حملے کی مذمت کی جا رہی ہے. ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے دنیا سے کہا کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کرے اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حکومت کے جرائم کو روکے. ایجپٹ نے کہا کہ یہودی آباد کاروں کے ہاتھوں مسجد اقصی کی بے حرمتی ناقابل قبول ہے. ترکی نے کہا کہ اسرائیلی ریاست مسجد اقصی کے خلاف جرائم کر رہی ہے. اتوار کو تقریباً 1200 یہودی آباد کاروں نے قبلہ اول کی بے حرمتی کی. انہیں اسرائیلی فورسز کی حفاظت حاصل تھی. پاکستان نے بھی مسجد اقصی کی بے حرمتی کی مذمت کی. اس دوران مغربی کنارے کے کئی علاقوں میں یہودی آباد کاروں نے فلسطینیوں پر حملے کیے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی. پارلیمنٹ کا مانسون سیشن ہنگامی طریقے سے شروع ہوا. مانسون سیشن کے پہلے ہی دن ایک رپورٹ سے ہلچل مچ گئی ہے جس میں حکومت پر کئی لوگوں کی جاسوسی کا الزام لگا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشنز کے وزیر اشونی کمار نے جاسوسی کے الزامات کو جھوٹے اور بے بنیاد قرار دے کر رد کر دیا ہے. لوک سبھا میں ایک بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیگاسس پروجیکٹ کے کنسورشیم کو 50,000 فون نمبرز کے ڈیٹا بیس تک ایکسس حاصل ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ الزام یہ ہے کہ ان نمبروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جاسوسی کی گئی ہے. وزیر نے کہا کہ یہ الزامات پارلیمنٹ کی مانسون سیشن سے ایک دن پہلے آتے ہیں اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا. اس رپورٹ کے مطابق جن لوگوں کی جاسوسی کی گئی ان میں راہل گاندھی، پرشانت کشور اور بعض مرکزی وزیر بھی شامل ہے. دی وائر نے کہا کہ ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو بی جے پی کے خلاف ہیں. اسرائیل کے ایک اسپائی ویئر پیگاسس نے یہ جاسوسی کی ہے. دی وائر نے کہا کہ راہل گاندھی کی طرف سے استعمال کیے جانے والے 2 موبائل نمبرز کی جاسوسی کی گئی. اس کے علاوہ 300 تصدیق شدہ ہندوستانی نمبرز کی جاسوسی کی گئی اور انہیں ٹارگٹ کیا گیا. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا. جیسے ہی لنچ کے بعد اپوزیشن ارکان نے گڑبڑ شروع کی. پہلے کارروائی کو 3:30 بجے تک اور پھر دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا. اس سے پہلے صبح بھی اپوزیشن ارکان نے احتجاج کیا. اپوزیشن ارکان نے کسان بلز کا مسئلہ بھی اٹھایا اور انہیں واپس لینے کا مطالبہ کیا. انہوں نے فیول پرائسز میں اضافے کو بھی واپس لینے کا مطالبہ کیا. گڑبڑ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اٹھے اور اپنی کاؤنسل آف منسٹرز میں شامل کیے گئے نئے وزیروں کا تعارف کرایا جو ایک روایت ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سے پہلے تمام ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں سے کہا کہ وہ حکومت سے سخت سوال ضرور کریں لیکن حکومت کو ان کے جواب دینے کا موقع دیں. وہ مانسون سیشن شروع ہونے سے پہلے میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت بامقصد بحث اور تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 38,000 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں. ریکوری ریٹ 97.32% ہو گیا ہے. مرکزی وزارت صحت نے یہ بات بتائی. پچھلے 24 گھنٹوں میں جملہ 38,164 نئے کیس پائے گئے. ایکٹیو کیسز اور کم ہو کر 4,21,000 ہو گئے ہیں. پازیٹیو آنے کی شرح بھی کم ہو رہی ہے جو فی الحال 2.08% ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 499 موتیں ہوئی ہیں. یہ 104 دنوں کی سب سے کم موتیں ہیں. آسام اور اتر پردیش میں عید الاضحیٰ سے پہلے کووڈ-19 کے مد نظر بعض پابندیاں لگائی گئی ہیں. اتر پردیش میں 50 سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر روک لگا دی گئی. جموں کشمیر کے شوپیان میں ایک اور انکاؤنٹر ہوا ہے. تازہ انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے بتایا کہ مارے گئے ملیٹنٹس کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ. پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد.
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वुकूफ़े अरफात के साथ 60,000 मुसलमानों को हज की सआदत, अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआएं, इबादतें। मुसलमान एक दूसरे पर एहसान करें, मुसीबतों पर सब्र करें। मस्जिद निमरा में खुतबा हज, मंगल से रमी जमार। हर जगह शैतान को कंकर मारना मुमकिन नहीं, घमंडी ताकतों को मार भगाना मुमकिन है। खामनाई का पयाम हज। तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान दोहा बातचीत नाकाम, ईद जंग बंदी भी नहीं होगी। तालिबान फौजी ऑपरेशंस रोकें, 15 मगरबी मुल्कों और नेटो की अपील। पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के दरमियान सिफारती तनाव। यहूदी त्यौहार पर सैकड़ों आबादकारों की मस्जिद अक्सा पर यलगार, फलस्तीनियों और इस्राएली फोर्सेस में झड़पें। कई मुल्कों ने की मस्जिद अक्सा पर हल्ले की मजम्मत, कहा स्टेटस को का एहतराम किया जाए। मॉनसून सेशन का तूफानी आगाज, हुकूमत पर लगे कई लोगों की जासूसी के इल्जाम, राहुल गांधी और प्रशांत किशोर भी शामिल। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।